یاد رکھو ایک نکاح کا مسئلہ بھی ہے. نکاح کا جب انسان بالغ ہوتا ہے, مرد لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتا ہے, تو اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ شادی کرا دو ان کی. 15 سال کا لڑکا ہے, 13 سال کی لڑکی ہے, شادی کرا دو اس کی. یہ لفظ سنتے ہی لوگ بوکھلا جاتے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ خدا کی قسم ان لوگوں کا خراب ہوا ہے جو ان کی شادی نہیں کرا رہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تم اس لیے نہیں کرا رہے ان کی شادی کہ تم گوروں کو فالو کر رہے ہو. گوروں کو فالو کر رہے ہو, ورنہ اصل شادی کی عمر ہی 15 سال ہے لڑکے کے لیے, اور لڑکی کے لیے 13 سال ہے. اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو وہ کتنی عمر میں شادی کرایا کرتے تھے. قرآن سے بھی میں ثابت کروں گا, میڈیکل سائنس تو کہتی ہے. گوروں نے اس کا علاج پتہ ہے کیا دریافت کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں شادی نہ کراؤ, گرل فرینڈ بنا کے اس سے اپنی خواہش پوری کرو. ورنہ وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ اس عمر میں انسان اپنی سیکچول ڈیزائرز کو کچلنا شروع کر دے. اس کے وہ بھی قائل نہیں ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, 24-25 سال, دوست تو نہیں دوست کے دوست تھے, انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. 24 سال کی عمر ان کی امریکہ میں. ان سے کسی انگریز نے پوچھا میرڈ ہو؟ 24 سال میں ہمارے یہاں کہاں میرڈ ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں میرڈ تو نہیں ہے. کہا پھر گرل فرینڈ ہوگی؟ گورا پوچھ رہا ہے, نہیں گرل فرینڈ بھی نہیں ہے. بوائے فرینڈ ہوگا؟ بولے کیا بول رہا ہے بھائی, ہم لوگ اس قسم کے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ بوائے کو نہیں مانتے بھائی. تو اس نے کہا کچھ تو ہے, بیوی بھی نہیں ہے, گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, بوائے فرینڈ میں تو جھوٹ بول رہے ہو تم. اس نے کہا خدا کی قسم نہیں ہے. تو وہ گورا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ ظلم نہیں ہے, ظلم. 9 سال بلوغت کے بعد تم نے گزار دیے, 9 سال سے اپنی ڈیزائرز کو کہاں سے پورا کر رہے ہو؟ جب نہ زنا کرتے ہو, نہ شادی کرتے ہو, نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے, تو یہ کیسے پورے کر رہے ہو؟ زندہ کیسے ہو؟ وہ مان رہا ہے گورا کہ یہ ظلم ہے مسلم معاشرے میں. لیکن آج ہمارے دیندار طبقے کو, داڑھیوں والوں کو, تہجد والوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں آ گئے نا اسی چینل پہ گھوم پھر کے. تو جو چینل ہے, جو باتیں ہیں, وہ تو کروں گا نا میں یہاں بیٹھ کے بھائی, تو کروں گا نا میں. جیسے جب بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ, تو صحت کو لگے گا نہیں لگے گا؟ بھوک نہیں لگ رہی کھاؤ گے تو نقصان ہوگا. جیسے خفیہ ایجنسی آپ کو اطلاع دیتی ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے, تو پانی پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے؟ اگر نہیں پیو گے گردے فیل ہو جائیں گے آپ کے, کچھ وقت کے بعد گردے خراب ہو جائیں گے. جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے گردے خراب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی پینا پڑے گا آپ کو. تو ایسے ہی یاد رکھو, جیسے جب لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی, تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, چاہے وہ کتنے بزرگوں کے خاندان سے ہوں, عالمات ہوں, صالحات ہوں, بزرگوں سے بیعت ہوں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. یہ ایک زمینی حقیقت ہے. آدم علیہ السلام میں اللہ نے یہ چیز رکھی جنت میں, ان کے لیے پھر اماں ہوا کو پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز تھی, تمام پیغمبروں میں تھی, اور پیغمبروں میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ کمال کی علامت ہے. جب آپ اپنی فطرت پہ ہوتے ہیں تو جو فطری تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے عروج پر ہوتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس کو روک رہے ہیں اس کام سے؟ قرآن کے پہلے میں الفاظ بتاؤں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں بچہ سمجھدار نہیں ہوتا. اس عمر میں بچہ, بولو بھائی, وہ کیسے پالے گا ایک بیوی کو؟ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, ابھی تو بچہ ہے. یاد رکھو بچپنا ختم ہی شادی کے بعد ہوتا ہے. اگر وہ شادی نہیں کرتا, خدا کی قسم 40 سال میں بھی بچکانہ حرکتیں کرے گا. میں جانتا ہوں 45 سال کی عمر کے لوگوں کو ابھی بھی بچکانہ حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں. بچے کو میچور کرنا ہے, سمجھدار بنانا ہے کہ یہ کسی کام میں لگ جائے, اس میں ذمہ داریاں ہیں, تو شادی کر دو اس کی. اس کے جب اولاد ہوگی تو وہ بہت سارے ایسے کام چھوڑ دے گا. اول تو ان گناہوں کی طرف ابھی وہ گیا ہی نہیں ہے, جانے سے پہلے اللہ نے حلال راستہ دے دیا, تو جائے گا ہی نہیں ان چھچوری حرکتوں کی طرف, غلط ایکٹیویٹیز کی طرف. پھر جیسے ہی اس کی اولاد ہوگی تو یہ قدرت نے باپ اور ماں کے دل میں اولاد کی فطری محبت ڈالی ہے. اولاد کی محبت کے لیے کسی سے بیان نہیں سننا پڑتا. جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھو کیسا دل آتا ہے اس کے اوپر.